نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 147 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہر کسی کے لیے ایک مرکز توجہ ہے کہ جس کی جانب وہ متوجہ ہوتا ہے، ہوا مولیہا اور وہ اس کی طرف ایک سمت ہے، اسی کی جانب وہ پلٹتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ۔ اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا رب کائنات جل وعلا تم سب کو یعنی اپنے حضور اکٹھا فرما لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے حرم کعبہ مقرر فرمایا۔ مشرکین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اعتراضات کیے، ان کے جوابات رب کائنات نے عطا فرما دیے۔ اور خلاق کائنات جل وعلا نے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے بارے میں ارشاد گرامی قدر فرمایا، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب ہمارے محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں نہ صرف میرے کریم آقا رسول عربی کے خصائل شمائل کا تذکرہ، بلکہ یہ بھی کہ اللہ رب العزت جل وعلا ان کو دونوں قبلوں کا امام بنائے گا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا۔ یہ سب کچھ ان حقائق سے واقف ہیں۔ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے ایک مرکز توجہ جس کی جانب انسان متوجہ ہوتا ہے میں نے بنا دیا۔ اور یہ آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، کافر اگر عبادت کرتا ہے تو ایک بت کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی نشانہ اس کے سامنے ضرور ہوتا ہے۔ خواہ کسی بھی مذہب کے ساتھ، کسی مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مرکز توجہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ ایمان والوں کا مرکز توجہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنا منہ حرم کعبہ کی جانب کر کے نماز ادا کرتے ہیں، نماز اللہ کی ادا کرتے ہیں۔ لیکن ان کی اجتماعیت کے اس اصول کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ کسی کا منہ ادھر ہو، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، نہیں، یہ سارے کے سارے ایک جماعت کی شکل میں سارے کے سارے اپنا چہرہ حرم کعبہ کی جانب کر لیں گے، تو اس طرح ان کو اپنا امام اور امیر مقرر کرنا بھی آسان ہوگا اور جماعت کروانا بھی آسان ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کو کس طرح منہ کیے کھڑا ہے، کو کس طرح منہ کیے کھڑا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں تو ہر کسی کے لیے میں نے ایک مرکز توجہ بنا دی جس کے جانب متوجہ ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، ہم اپنی نادانی کی وجہ سے دنیا کی دولت کے سلسلے میں دوڑ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بھی آگے نکل جائے دنیا کی دولت کے اعتبار سے۔ اے کاش کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں شوق عطا فرمائے، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ آج تو نے تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نے کتنے روزے رکھے اس مہینہ میں، یعنی جیسا وہ سربراہ حکومت خود ہوتا ہے عوام پر ویسا ہی اثر بھی آتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا رب تم سب کو اکٹھا فرما دے گا۔ یوم حشر، حشر کا لفظی معنی اکٹھا کرنا ہی ہوتا ہے، یعنی یحشر الناس علی قدمی، میرے نبی فرماتے ہیں انا حاشرون، میں حاشر ہوں
کہ سارے انسانوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی میں وہاں موجود ہوں گا، میرے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جل حکیم سب کو اکٹھا فرمائے گا۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سب کو اکٹھا کر لوں گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان بکھرے ہوں کو اکٹھا کرنا رب کائنات کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ خود ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی بھی شے کی تخلیق کا، بنانے کا، کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اسے حکم دیتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ مجال ہی نہیں کہ نافرمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر شے پہ قادر ہے۔ فرماتا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ومن حیث خرجت، اور تم جہاں کہیں سے بھی آؤ، فولی وجہک، اپنا چہرہ گھما لو، شطر المسجد الحرام، حرم کعبہ کی جانب۔ مسجد حرام کا فرمایا حرم کعبہ کے بجائے، کیونکہ اس سمت مراد ہے، نہ کہ صرف چھوٹا سا مکان ہی، کمرہ ہی مراد ہے، یعنی اس سمت تم اپنا چہرہ کر لو، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں سے بھی آؤ، یعنی تمہارا جو مرکز توجہ ہے، جس کی جانب تم نے متوجہ ہونا ہے، وہ حرم کعبہ ہے، بیت الحرام ہے، تم نماز میں اسی کی جانب متوجہ ہو جایا کرو۔ ویسے بھی اگر تم اس کی جانب منہ کر کے بیٹھو تو ثواب زیادہ ہے۔ میرے کریم آقا حرم کعبہ کی طرف رخ زیبہ فرما کر آرام فرمایا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، اور اس سمت کی میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم تعظیم و توقیر بھی فرمائی۔ بلکہ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے نواحی بستی اوالی میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مسجد میں حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ دیوار قبلہ وہ دیوار کہلواتی ہے جو حرم کعبہ کی جانب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مغربی دیوار، مدینہ طیبہ میں جنوبی دیوار تھی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مغربی دیوار پر کسی نے، یعنی جو حرم کعبہ کی طرف والی دیوار ہے، جس طرح منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیوار پر کسی نے تھوکا ہوا ہے۔ تو میرے کریم رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے اس عمل کو شدید ناپسند فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے چھڑی لے کر اپنی دست مقدس سے اس کو کرچ کر صاف کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن کسی کی پیشانی پر یہ تھوک لگا ہوا ہو، یعنی جو ادھر تھوکتا ہے وہ اس کی پیشانی پہ لگے گا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ کس نے تھوکا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص جو ہم کو نماز پڑھاتا ہے۔ اس زمانہ میں محراب نہیں ہوتے تھے، سامنے کی دیوار کے قریب ہی امام کھڑا ہوتا تھا پہلی صف میں۔ یا رسول اللہ اس نے تھوکا ہے جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا کہ اس سے حرم کعبہ کی تعظیم نہیں کی ہے۔ گویا میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت اللہ اس سمت کی بھی تعظیم فرماتے تھے کہ حرم کعبہ کی جو سمت ہے، رب کریم فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تو متوجہ ہو جاؤ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور اس میں شک نہیں آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، اب کسی اور جانب منہ نہیں کیا جائے گا حرم کعبہ کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور ضرور بھی ضرور یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے جو معذ پھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے ان کی اپنی کرتوتیں کیا ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ پھر وہی حکم دیا جا رہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جب تم نماز ادا کرنا چاہو تو اپنا چہرہ بیت الحرام کی جانب کر لیا کرو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر اپنی مبارک سواری سے اتر کر وطر بھی ادا فرماتے اور فرض بھی، یعنی جو واجب نمازیں ہیں، فرض ہے اور وطر ہے، یہ سواری سے اتر کر عطا فرماتے، اور جو نوافل ہیں وہ سواری پر تشریف فرما ہی ادا فرما لیتے۔ پہلے رخ زیبہ حرم کعبہ کی جانب ہوتا جب سواری پہ سوار ہوتے، پھر نفل پڑھتے چلے جاتے، خواہ سواری کا منہ کسی جانب بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو ابتدا میں حرم کعبہ کی طرف ہی وہ رخ زیبہ فرماتے۔ رب کریم فرماتا ہے وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم کہاں جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ اسی جانب گھما لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ خلاف کیا؟
اگر تمہارا چہرہ اللہ رب العزت جل وعلا حرم کعبہ کی طرف نہ گھماتا، بیت المقدس کی طرف ہی باقی رہنے دیتا، تو ان میں جو علماء ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ ضرور یہ اعتراض کرتے، ایک دلیل پیش کرتے، یہ وہ نبی آخر الزمان نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے اس نبی آخر الزمان کا حرم کعبہ قبلہ ہوگا، اور ان کا تو قبلہ ہمیشہ کے لیے بیت المقدس ہے، اس لیے وہ نبی نہیں ہیں۔ نبی کی فرمایا تم یہ عمل کرو، حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے اب تمہارے خلاف ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ ثابت کر سکیں یہ وہ نبی نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے نشانیوں سے، دلائل سے یہی ثابت ہو گیا کہ وہی نبی آخر الزمان ہے، اور انہی کی امت ہے کہ جو سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، اور ان کا جو قبلہ ہے بیت المقدس ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم بھی، اور باقی سارے کے سارے انبیاء، حضرت ابراہیم کے بعد والے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ بعد میں تشریف لانے والے سارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم کی نسل پاک سے ہیں۔ جس طرح میں قبل ازیں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، سارے بنی اسرائیل نبی یا اولاد یعقوب سے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ میرے کریم آقا کے جد امجد ہیں۔ حرم کعبہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر بنایا تھا، یعنی حرم کعبہ بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد نے بنایا تھا، اس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے، وہ تو حضرت سیدنا اسحاق کی اولاد سے تھے۔ میرے نبی کے جد محترم تو حضرت سیدنا ابراہیم کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو ابراہیم و اسماعیل نے مل کر حرم کعبہ بنایا تھا، اس لیے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے اس سے محبت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو منظور بھی یہی تھا کہ میں ان کا قبلہ وہ بناؤں جو ابو الانبیاء نے بنایا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام بنایا ہے، جو نبیوں کے باپ نے جو قبلہ بنایا، کعبہ بنایا، میں اس کو ان کا قبلہ بناؤں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت جل حکیم نے اس کی جانب متوجہ فرمایا، آپ نے اپنا قبلہ حرم کعبہ کو بنایا، تو پھر حرم کعبہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، میرا اللہ فرماتا ہے اس پوری کائنات ہستی میں ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا انسانوں کے لیے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اس کی طرف منہ کر کے اپنے رب کی بات کریں، وہ حرم کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، چونکہ یہ اصل مرکز ہے، بلکہ کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ رب کائنات جل مجد الکریم نے جب زمین کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو یہ سارا پانی تھا، پہلے پانی تھا، پہلے موتی تھا، موتی کو پانی میں تبدیل کر دیا گیا، اور پانی پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا۔ ہوا کے چلنے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں کسی چیز کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کروں تو میں اس کو حکم دیتا ہوں، چیز ہو جاتی ہے، لیکن سنت الہیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو حکم دیتا تو بنتا چلا جائے، زمین سے اگتے چلے آتے انسان، درختوں سے نکل آتے انسان، لیکن اس کے حضور ایک پروسیس ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں، آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں، زمین کو بنانا تھا، وہ حکم دیتا بن جا تو زمین بن جاتی، مگر اس کی سنت کیا تھی؟ پانی پر ہوا کو چلایا، ہوا کے چلنے سے تلاطم پیدا ہوا، بڑی بڑی موجیں اٹھیں، باہم ٹکرائیں، جھاگ کی شکل پیدا ہوئی، رب کائنات جھاگ کو زمین میں تبدیل فرما دیا۔ علماء فرماتے سب سے پہلے جس جگہ جھاگ پیدا ہوئی تھی وہ جگہ وہ ہے جس جگہ آج حرم کعبہ موجود ہے، اس لیے چونکہ یہ مرکز تھا، اس لیے میرے کریم آقا کا قبلہ اسی کو بننا چاہیے تھا۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس اب کو حجت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ یہ ناف کی طرح ہے، جس طرح ناف انسان کے بدن کے درمیان میں ہوتی ہے، اوپر کو نارمل انسان کے سر سے لے کے ناف تک، ایک ناف سے لے کے پاؤں تک ماپیں گے تو درمیان میں ناف ہوگی، اسی طرح دائیں اور بائیں، اور ناف کے ذریعے ماں کی طرف سے اللہ تعالیٰ جل وعلا بچے کو رزق عطا فرماتا ہے، جس کی پرورش ہوتی ہے بچے کی وہ بذریعہ ناف ہوتی ہے۔ یوں کہیے کہ جس طرح ناف کے ذریعے پورے جسم کو رزق دیا جاتا ہے،
اسی طرح حرم کعبہ کے ذریعے پوری کائنات میں رب کی رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ جو حرم کعبہ ہے وہ رسول رحمت کا قبلہ بنے۔ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی بھی دلیل باقی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے اس کے کہ جو ان میں ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، حقیقت کو جان بوجھ کر وہ نظر انداز کر رہے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ حقیقت کیا ہے مگر پھر بھی ضد پہ اٹے ہوئے ہیں۔ رب کریم فرماتے فلا تخشوہم، اے سننے والوں، میرے نبی تو پرواہ نہیں فرماتے تھے، وہ تو اللہ کے محبوب ہے نا، گویا بظاہر خطاب میرے کریم آقا کو ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ بنو۔ معاذ اللہ کو تصور کر سکتا ہے یہ میرے نبی کو حکم ہوگا؟ یہ ہمیں حکم ہے، نماز پڑھو مشرکوں کے ساتھ نہ بنو۔ میرے کریم آقا تو شرک کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یعنی بظاہر خطاب نبی سے ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا فلا تخشوہم، اے لوگوں تم ان کافروں سے نہ ڈرو، یہ تمہیں تانے دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، وخشونی، مجھ رب سے ڈرو۔ حق بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تم مجھ سے ڈرو گے، میرا خوف تمہارے دل میں ہوگا، میری محبت تمہارے دل میں ہوگی، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں مکمل کروں نعمتی علیکم، اپنی ان نعمتوں کو تم پر جو میں نازل فرمانا چاہتا تاکہ مکمل کروں۔ ہو سکتا ہے کسی سامع کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جائے، ابھی میں نے خوف بھی کہا اور محبت بھی کہا کہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت۔ یہاں محبت جس میں جمعے کے دن بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، جہاں محبت ہوتی وہاں خوف ضرور ہوتا ہے، وہاں نفرت ضرور ہوتی ہے۔ نفرت اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، نفرت کہہ لیجئے، خوف کہہ لیجئے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ میں نے مثال دی تھی، آپ بچھو سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی، بچھو کا ڈر ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہے نا، نفرت بھی ہے۔ دراصل اپنی جان کی محبت کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اپنی جان کی محبت ہے، اس لیے بچھو سے نفرت کرتے ہیں۔ میں مزید اس کو آسان کر دیتا ہوں، ابو جہل سے نفرت کرتے ہو کہ محبت؟ کیوں کرتے ہو؟ حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے۔ میرے نبی کی محبت جتنی بڑھتی جائے گی، ابو جہل کے خلاف نفرت بھی اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور سے محبت کرنے والا کافروں سے نفرت نہ کرے، غیر ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا جہاں محبت ہوگی وہاں نفرت بھی ہوگی۔ ایک سے محبت ہے، دوسرے سے نفرت ہے، جان سے محبت ہے، دشمن سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے محبت ہے، اس کی ناراضگی کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی ناراضگی کا خوف ہے، کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہاں ارشاد گرامی قدر فرمایا بخشونی، مجھ سے ڈرو کہ میں تم سے ناراض نہ ہو جاؤں، تم مجھ سے محبت کرو، تاکہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ مکمل کر دوں میں اپنی نعمتیں تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور سبحان اللہ پھر جب نعمتیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ ہدایت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی میری نعمتیں تمہارے لیے ارزانی ہو جائیں گی اور پھر میری راہ پہ چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسری اگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں خود اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کافروں سے نہ ڈرو۔ افسوس صد افسوس، آج ہم کافروں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ کافروں سے ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائیں، ہم اپنے ملک کو چلانے کے لیے ان سے امداد لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں ان کا کہنا مانیں، ورنہ وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ میرا اللہ فرماتا عقل کے اندر ناراض مجھ سے میں نہ ناراض ہو جاؤں، ڈرو مجھ سے کہ میں نہ تم سے ناراض ہو جاؤں۔ تم کافروں سے ڈرتے ہو کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں، اختیار میرے پاس ہے کہ کافروں کے پاس ہے۔ اے کاش مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجد الکریم میرے کریم آقا کی صدقہ سے ہمیں قرآن حکیم صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔